نا اس میں تو یہ ہے اب سر میں آپ کو ایک خصوصی عدالت نے مشرف صاحب کو سزا دی، سب نے کہا غلط دی، بہت ساروں نے کہا ٹھیک دی، کچھ نے کہا غلط دی، کچھ نے اس فیصلے پہ اعتراض کیا، کچھ نے الفاظ پہ اعتراض کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پوری عدالت کو اڑا دیا، سب نے کہا بلے بلے ہو گئی جی، بہت اچھا ہو گیا۔ تو سر یہ تو وہی ہوگا نا کہ جس کے حق میں آئے گا فیصلہ وہی کہے گا نا۔ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ یہ عدالتی نظام چھوڑتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے، اگر آپ مشرف کا صرف رونا روتے ہیں تو مجھے مشرف سے دکھ نہیں، اس کو پھانسی لگا دیں، لیکن مجھے اس سے دکھ ہے کہ میاں نواز شریف نے کیا چوری نہیں کی ہوئی، کرپشن کیوں اس کو بھیجا باہر انہوں نے؟ اچھا کیا شہباز شریف کے اوپر الزام اس کو کس نے بھیجا سر؟ ایک سیکنڈ، آپ کو پتا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ کس نے پتا نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا کس نے ضمانت دی ہے اس کی؟ اس نے یا اتنا انجانے نہ بنے، بچے نہ بنے۔ آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف کی ضمانت بھی عدالت نے دی، بالکل، اور نواز شریف کی عدالت نے ضمانت لی۔ کیا عدالت کے پاس کوئی قانون تھا ایک سزا یافتہ کو ضمانت دینے کا؟ نہیں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں، سزا یافتہ تو قتل بھی کرتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بیلیبل، وہ تو آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے نا کہ اس کی بیل ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بیل کی نہیں ہوتی، سزا یافتہ کا قانون یہ ہے، یہ بھی ذرا آپ کبھی پڑھ لیجیے۔ جی جی بالکل، سزا یافتہ کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو یہاں لوکل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا جاتا ہے، باہر گارڈ لگا دی جاتی ہے، پہرے دار ہوتے ہیں، وہ قیدی رہتا ہے وہاں بھی، ہاسپٹل میں بھی قیدی رہتا ہے۔ جو بڑے خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کا تو چارپائی کے ساتھ ان کی چین بھی باندھ کے تو باندھ دی جاتی ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو پہلے ضمانت لے لی جائے، پھر اس کو کہا جائے کہ تم ملک سے باہر بھی جا سکتے ہو، پھر اس سے بانڈ بھی نہ لیا جائے۔ بانڈ تو خیر بانڈ کا تو واقعی عدالت نے منع کر دیا کہ آپ بانڈ نہیں لے سکتے، بانڈ نہیں جانے کا، نہیں جانے کا فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، آپ کو معلوم ہے سر؟ گورنمنٹ نے اس کا صرف ای سی ایل سے نام نکالا تھا۔ تو کیا عدالت نے حکم دیا تھا ای سی ایل سے نام نکالنے کا؟ نہیں، آپ جس چیز کو سر میں وہی کہہ رہا ہوں، مس کر رہے ہیں نا، آپ بالکل مس کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ عدالت نے، بات سمجھیں، فیڈرل گورنمنٹ نے 7 ارب کے بانڈ کے ساتھ ای سی ایل سے نام نکالا۔ جی بالکل ٹھیک، انہوں نے کہا بانڈ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر باہر جانے کی اجازت انہوں نے دی نا۔ سر کیسے دی؟ انہوں نے یہ حکم تھوڑی دی ہے کہ آپ ای سی ایل سے نکالو۔ ای سی ایل سے نام نکلا نہیں، جب تک 7 ارب کا بانڈ نہ دیتے وہ نہیں نکلتا تھا۔ سر ایک دیکھیں آپ، ماشاءاللہ جو ہے نا، آپ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے۔ ای سی ایل سے نام نکالنے کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ نے نہیں دیا، لاہور ہائی کورٹ نے صرف کہا کہ آپ بانڈ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ کہ جب اس کی بیل ہوئی تو بانڈ آلریڈی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے دیکھیں مکس اپ نہ کریں، حکومت نے کنڈیشنلی ای سی ایل سے نام نکالا۔ ٹھیک ہے نا، کنڈیشنل مطلب وہی بانڈ آپ کہہ رہے ہیں، انڈیمنیٹی بانڈ۔ وہ حکومت کو چوائس نہیں دی عدالت نے کہ جناب اگر یہ بانڈ نہیں ہم لیتے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ بانڈ نہ ہوتا تو حکومت نے کہنا تھا جی ہم ای سی ایل سے نام نہیں نکالتے۔ عدالت نے یہ نہیں کیا، عدالت نے کہا جی نہیں ہم بانڈ نہیں لیں گے، ہم ان سے ایک انڈر ٹیکنگ لے لیتے ہیں، یہاں وہ لکھ کے دے دے گا شہباز شریف۔ بالکل ٹھیک ہے، دے دیا لکھ کے، وہ لکھ کے دے، اور لکھ کے ساتھ ہی لے گیا، خود بھی باہر چلا گیا۔ اچھا اپنا شہباز شریف ہے جس کا بانڈ کام کرے گا، جس کا وہ انڈر ٹیکنگ کام کرتی ہے نا، یہ کس نے کیا؟ ٹھیک، عدالت نے کیا، اور عدالت نے یہ حکم دیا کہ آپ اس کا نام ای سی ایل سے نکالو۔ پھر وہی بات، عدالت نے حکم دیا ای سی ایل سے نکالنے کا، اسی لیے ہاں ای سی ایل سے نکالنے کا سر، بانڈ ہٹا دیا انہوں نے۔ بانڈ ہٹانا اور بات ہے، ای سی ایل سے بالکل نہیں اور بات، اگر بانڈ ہٹا کے گورنمنٹ وہ بانڈ نہ ہٹاتے، اگر عدالت بانڈ نہ ہٹاتی تو کیا وہ باہر جا سکتا تھا بغیر اس طرح؟ وہ تو بانڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھا نا۔ ہوتا، ٹھیک ہو گیا سر، گورنمنٹ نے تو کنڈیشنل کہہ دیا نا۔ میں جب آپ کو یہ کہوں کہ جناب آپ مجھے اتنے پیسے دے کے پھر کمرے سے باہر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پیسے دیے بغیر کیسے چلے جائیں گے؟ لیکن اگر عدالت کہہ دے کہ نہیں یہ پیسے نہیں لیے جائیں گے تو میرا کہنا ختم ہو گیا۔ لیکن اگر عدالت کہے کہ پیسے نہیں لیے جائیں گے، پیسوں کی شرط کو چھوڑ دیں، بانڈ کی شرط کو چھوڑ دیں، لیکن عدالت کا حکم تو نہیں کہ آپ، چوائس تو ان کی تھی نا سر، یہ روک لیتے نا۔ نہیں کیسے، وہ تو آئی نہیں، چوائس ہوئی نہیں نا۔ نہیں سر کیوں نہیں آئی؟ یہ تو عدالت میں انہوں نے، دیکھو نا یہ قصہ عدالت میں انہوں نے دے دیا۔ بالکل، اب عدالت کا کام تھا کہ وہ فیصلہ کرتی، ٹھیک ہے، اور عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ جناب اگر ہم یہ بانڈ آپ کی شرط یہ ختم کر دیں تو پھر کیا ای سی ایل آپ کے قائم رہتی ہے؟ عدالت نے تو ان کو یہ دی نہیں، وہ سوچ ای سی ایل تو قائم رہتی ہے نہیں سر، ای سی ایل تو بالکل قائم رہتی ہے۔ ای سی ایل اس وجہ سے قائم رہتی ہے کہ ای سی ایل کے ساتھ بانڈ کا نہیں تعلق، ای سی ایل کا تعلق یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہے، پروگیٹو ہے۔ بانڈ کس لیے تھا؟ وہ تو بانڈ کی شرط لگائی تھی نا فیڈرل گورنمنٹ نے شرط لگائی تھی نا، اس لیے کہ یہ بانڈ دیں گے نہیں،
تب یہ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا جی، تب باہر جائیں گے. عدالت نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کو روکیں. سر وہ یہ تھا کہ اگر آپ ای سی ایل سے نام نکال رہے ہیں اور ہم نکال رہے ہیں آپ کو باہر جانے دیں گے، تب اگر آپ 7 ارب روپے کا بانڈ دیں گے. اگر آپ بانڈ نہیں دیں گے تو آپ نہیں جائیں گے. یہ تو انڈرسٹینڈنگ تھی گورنمنٹ کی. لیکن عدالت نے یہ کیا کہ انہوں نے بانڈ ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باہر جا رہے ہیں لیکن آپ بانڈ نہیں لے سکتے. جی بانڈ نہیں لے سکتے، یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن عدالت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ای سی ایل سے نام نکالو. نہیں، عدالت نے تو ان کو یہ نہیں کہا. عدالت نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر ہم بانڈ نہیں ان کا لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو سر ای سی ایل سے نام نکالنا کن کا پراگیٹو تھا؟ ای سی ایل سے نکالنا یہ عدالت نے زیادتی کی ہے. سر ای سی ایل تھے، حکم تو نہیں دیا عدالت نے. نہیں، دیکھیں آپ پھر وہی ایک بحث کر رہے ہیں. 7 ارب کا بانڈ کیوں ختم کیا عدالت نے؟ سر 7 ارب کا اگر بانڈ ختم کیا ہے تو انہوں نے اس کی لاجک دی ہے کہ دیکھو جب بیل ہوئی تھی تو اس وقت گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی. اچھا تو اب بھی ان کی ضمانت اگر بالفرض بانڈ نہیں لیا، وہ نہیں آتے تو ان کی یہاں جائیداد کی کرکی ہو سکتی ہے. مشرف صاحب کی بھی ہوئی. وہ جو مرضی ہوتی رہے، اس کا مجھے غرض نہیں. جس آدمی کی جائیداد جو ہے وہ 90% باہر پڑی ہوئی ہے، اس کو 10% کی کیا پرواہ ہوگی. تو اس بانڈ سے کیا ہوتا پھر؟ اس بانڈ سے کم از کم یہ کہ گورنمنٹ کو 7 ارب کا کیش مل جاتا. اب تو کس طرح ملتا سر؟ اب اگر جائیداد میں 70 آدمی اس کے ہوتے حصے دار، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کو تو نہیں ملے گی ساری. اس طرح گورنمنٹ شاید ساری لے لیتی اگر کوئی لکھ کے دیتے اس کے رشتہ دار وغیرہ. پھر یہی کیس عدالتوں میں آتا، وہ کہتے جی ہم 70 آدمی. وہ تو 7 ارب روپے کا جب بانڈ لکھا جاتا ہے تو جس جس کا حصہ اس میں ہوتا ہے وہ سارے لکھ کے دیتے ہیں نا. بانڈ صرف میاں نواز شریف میں نہیں لکھ کے دینا تھا. 7 ارب اس نے پورا کرانا تھا. وہ اپنے 7 مکان بتاتا، 7 ارب کیش میں بتاتا، یا کوئی بھی حل نکالتا. وہ 7 گورنمنٹ نے اسیس کر کے اپنے حساب میں لینا تھا. وہ ایسے نہیں تھا کہ آپ نے 7 لکھ دیا لہذا 7 کا ارب پڑھ کے آپ بند ہو گئے. وہ تو 2 مہینے میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا نا، کیونکہ اس نے جو اثاثے شو کیے ہوئے تھے. 2 مہینے میں نہ ہو، 2 سال میں ہو. گورنمنٹ نے تو کنڈیشن رکھی تھی نا. رکھی تھی، بالکل صحیح. ساری بات ایک جیسے آپ نے بہت خوبصورت مثال دی کہ آپ کہیں کہ یہ پیسے دیں تو باہر جا سکتے ہیں، پیسے نہ دیں تو. اب عدالت مجھے کہتے کہ پیسے نہ دیں، لیکن عدالت آپ کو یہ بھی کہتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے اس دروازے سے جانے دیں یا نہ جانے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے سر یہ کہا ہے نا کہ بھائی آپ نہیں، انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ یہ بانڈ نہیں ہوگا، اب یہ صرف یہ انڈرٹیکنگ ہوگی 50 روپے پر. بالکل صحیح. نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ باہر نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا باہر جائیں، اچھا ہم اس کے بدلے میں یہ لیتے ہیں. لیکن عدالت نے یہ بھی کہا کہ پراگیٹو ہے ای سی ایل سے نکالنے کا. یہ اس کا پہلے کی بات ہے، اس کے بعد نہیں کہا. سر اس فیصلے کو بھی آپ نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا نا. اس فیصلے میں کدھر حکم دیا ہوا ہے عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ نکالو اس کا نام؟ کہیں ہے حکم؟ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ جس چیز کو اگنور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کنڈیشنل تھا نکالا. سر اس کنڈیشن کو ختم کیا نا. تو ختم ہوگی بات، ختم ہوگی. کنڈیشن کو ختم کر دیا، کیا حکم دیا کر دیا نا. گورنمنٹ کو یہ جھوٹا کر دیا. شرف صاحب جب باہر جا رہے تھے یہ چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب لوگ کہ جی ہم عدالت کے کندھے پہ، انہوں نے ججز نے ریمارکس بھی دیے کہ آپ عدالت کے کندھے پہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ کی مرضی ہے، حکومت نکالنا چاہتی ہے تو عدالت کو کوئی اجازت نہیں ہے. عدالت یہ کہہ سکتی تھی. دیکھو نا، عدالت یہ کہتی کیس تو ای سی ایل کے لے کے گئے تھے نا. وہ عدالت میں کس لیے اور گئے تھے کہ جناب یہ ہم سے بانڈ مانگ رہے ہیں، ای سی ایل کا کیس ہے تو آپ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے. تو عدالت میں تب گئے. عدالت کہہ سکتی تھی کہ جی ہمارے. اچھا سر، اب تھوڑا سا میں ایک اور کوشچن کروں گا. ان کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے کوئی چلا رہے ہیں. آپ بالکل گورنمنٹ سے سیٹل کریں. نہیں، عدالت نے تو اس بانڈ کو چلیں اس کا کرتے ہیں. سر اس میں آپ سے یہ پوچھنا تھا، ابھی عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مطلب خان صاحب بہت ہی، آپ اس کو بزید کہہ لیں، آپ کوئی انا کا مسئلہ کہہ رہا ہے، کوئی ڈٹرمنٹ کہہ رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا نہیں چاہتے؟ کیا آپ عثمان بزدار صاحب کے ایز این اینالسٹ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، اور میں خود بھی اس پہ حیران ہوں کہ عمران خان کیوں نہیں اس کو ہٹاتے. کیونکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ ناکام ہوتے ہیں، اگر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو وہ تو ملبہ عمران خان پہ ہی آئے گا. کیونکہ ایک آدمی جو خود بضد ہے، جس کے اختیار میں تھا اس کو ہٹانا، وہ نہیں ہٹا رہا، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کا الٹیمیٹلی جو فال آؤٹ ہے وہ اسی پہ آئے گا. اور یہ بدنامی بھی ان کی ہوگی. کل ناکامی ہو، پنجاب میں یہ الیکشن ہار جائیں تو ان کی پارٹی عمران خان کو ہی ذمہ دار ٹھہرائے گی ساری اس چیز کا. لہٰذا یہ مطلب ان کے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ میں تھا کہ اس کو بدل دے تاکہ پنجاب میں پرفارمنس ان کی ہوتی. تو میں تو ذاتی طور پہ مطمئن نہیں، لیکن مجھے یہ بھی بڑی حیرانی ہے کہ وہ کیوں نہیں بدل رہے. سنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے خوش نہیں ہے، وہ بھی چاہتے کہ ان کو تبدیل کرنا چاہیے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو میرا خیال ہے ہر چیز میں گھسیٹنا درست نہیں ہے.
یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی اپنی گورنمنٹ چلا رہا ہے، اس کے آس پاس اس کے لوگ ہیں، ایک کچن کیبنٹ ان کی بن جاتی ہے، وہ ان کے کان میں پھونک مارتی رہتی ہے. اب جہانگیر ترین سے زیادہ کسی کا انفلوئنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہوگا یا کسی اور کا ہوگا. یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ ان کا اپنے فیصلے ہیں اور ہم اس کی توجیحات نکالتے رہتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ وہ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں، چلیں انہوں نے کہا یہ بزار کو بدلو، وہ بدل کے اور کوئی گوف لگا دیں اگر آگے سے، تو تب کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو پارٹی کو سوچنا ہے. دیکھیں جی الٹیمیٹلی اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہے. نہیں سر، لیکن آپ بہت ویل انفارمڈ ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 25 جولائی 2018 سے پہلے یا 25 جولائی 2018 یا اس سے چند مہینے بعد کر لیں، جو اسٹیبلشمنٹ اور سویلین حکومت ایک پیج پہ تھی، وہی سیم گراف ہے، اسی طرح ایک پیج پہ ہے؟ دیکھیں مجھے اس کا تو اتنا اندازہ نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تقریباً ہر معاملے میں جو کہ یہ کہتے رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں تک کہ قرضے تک ان کو باہر سے لے کے دینے کا کام یہ وہ ایک ملک کے مفاد میں کہ ان کے یہ پھنسے پڑے. اور یہ چیز جو ہے یہ چونکہ ایک پرسنل لیول پہ جنرل باجوہ کرتے رہے ہیں، تو یہ میرا خیال جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے بھی یہی چیزیں اس کو مد نظر رکھی گئیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پرسنل لیول پہ حکومت کو بڑی مدد کر رہا ہے. جہاں تک انٹرنل سیاست کا تعلق ہے، اس میں الیکشن کے اوپر جو اتنا گند مچا شور شرابہ ہوا، اس کے بعد سے یہ بہت محتاط ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ انٹرنل پالیٹکس نہیں ہے اس کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ انٹرنل پالیٹکس میں یہ انوالو نہیں ہونا چاہتے. اچھا. لہذا یہ ایک امپریشن جو کریٹ کیا جاتا ہے، آپ مثلا الیکشنوں پہ امپریشن کریٹ کیا گیا. بہت لوگوں نے، ویسے تو ہر الیکشن میں ہی ہم الزام دیتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی دھاندلی، لیکن اس میں خاص طور پہ بعض لوگوں نے اپنے گربانوں میں نہیں جھانکا کہ انہوں نے کیا کیا. مولانا فضل الرحمان ہے، میں نے کئی دفعہ کہا، میں نے کہا مولانا فضل الرحمان مجھے اپنی 40 سال کی سیاست میں ایک کام بتا دیں کہ پاکستان کے فائدے کے لیے یہ کیا ہم نے. تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کو الزام تراشی کی بجائے اپنے اندر دیکھنا چاہیے. اب یہ آپ میڈیا میں سنتے رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہلکا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ڈیل ہو گئی، بلکہ ڈیل ہو گیا، اور یہ اس طرح کی باتیں. اب اس کو خود انالائز کریں کہ اگر ایک شخص عدالتوں کے ذریعے ریلیف لے رہا ہے تو کیا وہ عدالتیں کیا اسٹیبلشمنٹ سے آرڈر لیتی ہیں؟ جو بات سمجھنے کی ہے وہ اگر آپ سمجھ جائیں، میں تو وہ بڑا بار بار کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ نظام ہمارا جو ایسا ہے، اس میں کسی کو سزا ہو ہی نہیں سکتی، خاص طور پہ میگا کرپٹ. روزانہ آپ کے جسٹس جاوید اقبال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے 71 بلین روپیز جو ہیں وہ ریکور کی ہے. وہ پوچھیں ان سے کہ وہ لوگ کیا ان کی لسٹ تو لے کے آئے. وہ صحیح مسکین قسم کے غریب مسکین، صحیح بات ہے، بالکل. جو بڑا مگرمچھ ہے یوسف رضا گیانی کا کیس 7 سال سے پڑا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہ چلاؤ. راجہ پرویز اشرف کا کیس 7 سال سے پڑا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہ چلاؤ. کچھ جرنیلوں کے بھی پڑے ہوئے ہیں سر، میں بتاتا ہوں، ادھر بھی میں آتا ہوں. اسی طرح کیس پڑا ہوا ہے ڈاکٹر آسم کا، اسی طرح کیس پڑا ہوا ہے شرجیل میمن کا. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے اوپر 8000 kg ایفیڈرین کا کیس ہے، سنا ہی نہیں جاتا کبھی. اب آپ جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے ایفیڈرین کا کیس حنیف عباسی پہ تھا، پھر کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان کو ثابت کوئی کر نہیں سکتا، پھر وہ اسی طریقے سے احتساب یا انتقام کے نام پہ، اور پھر جب عدالتوں سے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ عدالتیں بک گئیں. جو کیس ہے نا سمجھنے کی بات اس میں، میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے سارا، اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال طور پہ کرپشن کا کیس آپ دیکھ لیں، جس دن پکڑتے ہیں اس دن تفصیل آئے گی کہ جنہوں نے یہ کیا بندہ اندر بند کر لیا، ہم نے فواد حسن فواد بند کر لیا، اس نے اتنے کی جائیداد بنائی. 17 مہینے گزر گئے. اب فواد حسن فواد کا پچھلے مارچ 2019 میں ریفرنس دائر ہوا، آج دن تک کسی عدالت نے سنا ہی نہیں. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ نیب کا قصور ہے نا سر؟ نہیں، نیب کا بھی ہے، نیب تو سب سے بڑا قصور نیب ہی ہے، لیکن جج کا بھی تو ہے نا. نہیں سر، دیکھیں جو چلان جاتا ہے، مثلا عبرانہ ثناءاللہ کے کیس کو دیکھ لیں، باقیوں کے کیس کو دیکھ لیں، جس طریقے سے جب وہ پولیس جو نیب جس طریقے سے چلان پیش کرتی ہے یا ایف آئی آر کاٹ کے پھر اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، پھر چلان پیش ہوتا ہے، پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے، تو جب چلان ہی نہ ہو کسی کا، اب سعد رفیق ہیں وہ بھی پڑے آپ نے
میں بات کر رہا ہوں چلان ریفرنس کی. جی کیس دائر کر دیا گیا ہے نیب کی طرف سے عدالت میں 2019 مارچ میں. اب مارچ آنے والے تقریباً 10 مہینے ہو گئے یا 9 مہینے ہو گئے. اب ان 9-10 مہینوں میں عدالت نے شروع ہی نہیں کیا. سپتمبر میں جج جو ہے وہ بدل گیا. ٹھیک ہے. اب سپتمبر سے لے کے جنوری تک نیا جج ہی نہیں آیا. تو آپ کے خیال میں کہ وہ کیا ڈر گئے ہیں یا کوئی مکا کرتے ہی نہیں. اچھا کرتے ہی نہیں ہیں. تو نواز شریف کو کیوں کیا تھا سزا؟ آپ اس کا کیس اس سے ایکویٹ کر سر نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں فواد حسن فواد کہاں اور نواز شریف کہاں. جن عدالتوں نے نواز شریف کو پوٹھا مار دیا ہے تو وہاں فواد حسن فواد کو نہیں. آپ کلیئر نہیں ہے چیزوں پہ. دیکھیے نواز شریف کا کیس سپریم کورٹ میں تھا. سپریم کورٹ سے تو نائل ہوئے نا. ایک سیکنڈ نہیں پوری بات سن لینا. سپریم کورٹ میں کیس تھا. جی آئی ٹی انہوں نے بنائی. 2 مہینے میں جی آئی ٹی نے وہ کچھ نکال کے دے دیا جو شاید سال میں بھی نیب نہ نکالتا. ٹھیک ہے. اب یہ مجبوری بن گئی نیب کے لیے کہ یہ کیس انہوں نے چلانا ہے کیونکہ انہوں نے اوپر سے 2 مہینے کی مدت بھی مقرر کر دی. جی تو عدالتوں نے سپریم کورٹ نے نہیں. اب اس کو تو نیب کیسز میں نیب کے کورٹس نے سزا دی ہے نا. نہیں سزا تو بعد میں آئی نا. سپریم کورٹ نے 2 مہینے کی مدت مقرر کی کہ آپ نے 2 مہینے کے اندر اندر ٹرائل ختم کر کے اس کو سزا دینی ہے یا جو بھی ہے. کیس تو ویسے سپریم کورٹ میں ثابت ہو چکا ہوا تھا کیونکہ قطری خط آیا, جھوٹا ایفیڈیوٹ, وہ ساری چیزیں وہاں پکڑی گئیں. تو کیس تو پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جائز سے خریدی. لہذا یہ وہاں بھی سزا ہو سکتی تھی لیکن سپریم کورٹ کا پرنسپل یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ اپیل کورٹ بنتا ہے تو وہ ٹرائل میں بھیج دیتے ہیں. اب ٹرائل کورٹ کو یہ پتا تھا کہ یہ چیزیں تو سپریم کورٹ میں ثابت شدہ تھیں آلریڈی, ہمارے پاس آ گیا. اس کے باوجود وہاں پہ نیب نے کمزور ریفرنس دیا جس کی وجہ سے وہاں پہ سزائیں پوری طرح نہیں ہوئی. لیکن ان کو کرنی پڑی کیونکہ اوپر سے ایک تو مانیٹر ہو گئی تھی وہ چیز, سپریم کورٹ مانیٹر کر رہا تھا, دوسرے سپریم کورٹ میں کیس کھولا تھا سارا, انہوں نے سنا ہوا تھا سارا کیس. تو یہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس سے پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ایک سپیریئر کورٹ نے سنا ہوا. لیکن اس کے بعد یہی سپیریئر کورٹ تھا ہمارے جسٹس کھوسا ہی تھے اس میں, جی جس میں نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کی ضمانت دی گئی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے علاج کرا لیں. وہ غلط تھا. اچھا جسٹس کھوسا اگر اس بینچ میں شامل ہوں جو نواز شریف کو سزا دے تو وہ ٹھیک ہے, اور جسٹس کھوسا نواز شریف کو بیل دے تو ہم کہیں وہ غلط ہے. یہ بات نہیں ہے. اچھا میں مثال کے طور پہ اگر ایک بات کروں کہ جناب نقوی صاحب آپ یہ چیز درست نہیں کر رہے, کہہ رہے سر, میں اور آپ تو پھر عدالتوں کو سپریم کورٹ کو تو نہیں کہیں گے نا. میری بات تو سن لینا یار. ایک تو آپ نے صبر اتنا نہیں ہے کہ سر صبر کر کے تو پھر آیا کریں. پہلی بات یہ کہ میں نے اگر آپ سے یہ کہا کہ جناب آپ نے یہ نہیں کہا تو آپ نے اچھا نہیں کیا یا یہ کام نہیں کیا تو اچھا نہیں کیا. اب میں وہی آدمی ہوں تو میں دوسری دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ فلانے کے پتر تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, تو میں نے ٹھیک کیا. ایک ہی آدمی 2 کام ایک ٹھیک کر سکتا ہے دوسرا غلط کر سکتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا تو ٹھیک تھا, یہ کیا تو غلط. میری کوئی اس سے لڑائی نہیں ہے لیکن میں قانون کی روح سے دیکھتا ہوں. مجھے کوئی شخص قانون دکھا دے کہ ایک سزا یافتہ کو 8 ہفتے کے لیے اس کی ضمانت ہو سکتی ہے. سر قانون ویسے میں ایک بڑی ہمبل سے پوچھوں گا کہ میں اور آپ زیادہ جانتے ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان زیادہ جانتا ہے؟ اس پاکستان میں ہزاروں لائرز ہیں جو جانتے ہیں بہتر. میرا اپنا بیٹا بھی بیرسٹر ہے, وہ کیا جاہل ہے؟ نہیں تو سب سے قانون کی تشریح کون کرتا ہے؟ یہی تو سوال ہے میرا. سر قانون کی تشریح کون کرتا ہے؟ جس نے بھی کرنی ہے. میرا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہے. میری بات سنیں, اگر سپریم کورٹ نے غلط کام کیا تو میں کیا کہوں کہ وہ ٹھیک ہے؟ تو پھر تو سپریم کورٹ نے بھٹو کو جو پھانسی دی تھی وہ غلط کی تھی. یہ آج دن تک لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور اسی سپریم کورٹ کے جج نہیں, اسی جسٹس نسیم حسن شاہ کو آپ نے سنا, ان کی کتاب بھی پڑھی ہوگی ڈیفینیٹلی. انہوں نے کہا مجھ پہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز اس شخص کو بھی پھانسی لگنی چاہیے تھی کہ تو بیٹھا انصاف کرنے, اللہ کو جواب دیا تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈر رہا ہے. تو یہ چیز ایک تسلیم شدہ ہے کہ سپریم کورٹ غلطی کر سکتا ہے نا. اگر آپ بھٹو کے معاملے میں ہم سب جانتے ہیں کہ پریشر سے ہوا یا جیسے بھی ہوا, ایک شخص نے غلطی مانی, جج نے مانی, اور ہم سب اس کو چیلنج کرتے ہیں. عدالتوں میں بھی ریویو کے لیے گیا ہوا کیس جس نے بابر اعوان نے. جی تو یہ چیز ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ غلط کام کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے رہے ہیں, انفیکٹ آپ اپنی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں. سر میں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نواز شریف کو غلط سزا بھی دے سکتا ہے. دیکھیں
بالکل دے سکتا ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں بھی مفروضہ قائم کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں بھی غلط کیا ہو. نہیں, اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا, اب میں وضاحت دے دوں. نواز شریف کو ڈیلی میل نے کہا کہ یہ پینٹ ہاؤس پائلٹ ہے اور اس کی تمام جائیدادوں کی تصویریں دے. وہ تو ڈیلی میل نے بہت سارا. نا یار, بات تو سنتے نہیں ہو آپ. اس نے ساری تصویر دی. پھر ڈیلی میل نے ایک اور خبر دی کچھ دنوں کے بعد, جس میں اس نے کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ پیسہ کھا گئے ہیں زلزلہ زدگان کا. دونوں صورتوں میں دونوں بھائیوں نے, پہلے ایک نے کہا کہ ہم ڈیلی میل کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس پہ جا کے کریں گے مقدمہ, ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے. شہباز شریف پہ آیا, اس نے بھی یہ کہا. 2 سال اس نے کوئی مقدمہ نہیں کیا اس پہ, نواز شریف نے. اور اب شہباز شریف کو روزانہ چیلنج کرتا ہے ڈیوڈ روز. جی 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 بالکل, کہ آؤ آج تمہیں آئے ہوئے اتنے 2 مہینے ہو گئے ہیں, آؤ مقدمہ کرو. کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ نہیں کرتا. ٹھیک سر, یہ بتائیں مجھے ایک سیکنڈ. وہ جو جس نے یہ کہا کہ یہ یہاں سے لے کے یہ زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا ہے, اس نے کہا جی میرے پاس سارے ثبوت ہیں. ثبوت وہ پاکستان سے لے کے گیا, سارے ثبوت. اس نے کہا جی میں نے پاکستان سے یہاں یہ اسی ثبوت پہ چھوٹ جائیں گے. اچھا, یہاں گیا اسی ثبوت پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو سرکاری ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے ڈیوڈ روز کی نفی کر دی تھی. نہیں, انہوں نے یہ نفی نہیں کہی. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ تفصیل نہیں ملی ہوئی. ڈیوڈ روز نے تفصیل نہیں دی. اصل چیز یہ ہے جو دی ہے وہ ناکافی ہے. نہیں, یہ دی نہیں اس نے, ابھی اس نے دی نہیں. ڈیوڈ روز نے وہ تفصیل پاکستان سے اکٹھی کی جس کی ایکسیس ان کو نہیں تھی, ان کے سرکاری محکمے کو. آپ صرف اتنا دیکھیں, کیا شہباز شریف اس چیز سے بری ذمہ ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. بالکل. لیکن میرا یہ کلیم ہے کہ پاکستان میں یہ کیس نہ نیب چھیڑے گی, اگر چھیڑے گی تو یہ بری ہو جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک سسٹم, اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب میری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. بھائی تمہاری اربوں کی جو جائیدادیں باہر بن رہی ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اب نواز شریف کی جائیداد کا دیکھنے آپ, ٹھیک ہے, وضاحت کرنا. حدیبیہ پیپر مل کا کیس اسی جج نے کھایا نا یہاں پہ, کیوں نہیں چلنے دیا؟ کوئی قانونی بہانہ لے لیا کہ جی یہ جب نواز شریف نے آ کے افتخار چودھری کے وقت میں جنرل مشرف کے وقت کی سزا کو چیلنج کیا, جی جی بالکل, 9 سال کے بعد وہ کیس تو کھل گیا اور اس کو بری کر کے اور اس کو کہا یہ آپ جا کے تو حکومت سنبھال سکتے ہیں. لیکن جو حدیبیہ پیپر مل کا تھا وہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا, جسٹس کھوسا کے بینچ نے کہا تھا کہ یہ کیس کھولے. نیب نے جا کے اس کی کورٹ میں کہا جی ہم ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں. عدالت نے کہا یہ نہیں, آپ نہیں کر سکتے. وہ کیس مدر آف آل کیسز تھا. اس میں کیا ہوا؟ حدیبیہ پیپر جو ہے اس میں 93 میں اس میں نیب مدعی تھی نا سر. نیب گئی تھی نا, مطلب تو سپریم تو نیب ادھر ہی موجود تھی نا. نہیں, نیب تو ادھر موجود تھی. کیوں نہیں کیا تھا اس وقت, ٹائم بار کیوں ہونے دیا؟ میری بات سنیں, اگر ٹائم بار ہو گیا تو کیا مثال موجود تھی نا کہ ٹائم بار کیس آپ کھول سکتے؟ وہ مثال اس وجہ سے موجود تھی کہ مشرف صاحب ان کو آنے نہیں دے رہے تھے. وہ ایک دفعہ ایئرپورٹ سے آئے تھے تو ادھر ہی ڈپورٹ کیا تھا, ادھر ہی ایئرپورٹ سے. نہیں, جب وہ یہاں گئے تو 1 سال بعد, سزا کے کافی عرصے کے بعد گئے. وہ کیا اس دوران میں وہ نہیں کر سکتے تھے بھی؟ سزا جب ہوئی ہے تو اسی دن نہیں وہ چلے گئے. باہر جانے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہوا, وہ بالکل کراتے ان کو 2-4 مہینے لگے. اب اس دوران میں ان کے وکیل کر سکتے تھے, لیکن کیونکہ عدالت نے چھوڑنا تھا تو وہ تو انہوں نے چھوڑا, وہ انہوں نے کیا. یہاں عدالت نے ان کو ریلیف دینا تھا, اور یہ وہی ہیں لوگ جو کہ افتخار چودھری اپنے چھوڑ گیا ہوا پیچھے. مثلاً یا پیپر مل میں جو کیس ہوا وہ یہ تھا کہ 1993 میں یہ اپارٹمنٹ انہوں نے رکھے گروی, اور راجی بینک سے انہوں نے قرضہ لیا اور دیا حدیبیہ پیپر مل کے لیے. سو یہاں انہوں نے کہا, جب سپریم کورٹ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس چلا تو انہوں نے کہا جی ہم نے قطر سے پیسے لیے تھے 1996 میں خریدے. اچھا, 2006 میں خریدے, 2006 میں خریدے, جبکہ یہ 93 کا ثبوت موجود ہے کہ اس وقت انہوں نے لیے. اور اس وقت موٹر وے بن رہی تھی, پیسہ ادھر سے باہر سے گیا. پھر اور راجی بینک کا جو قرضہ تھا جو انہی کو رکھ کے حدیبیہ کے لیے لیا انہوں نے, وہ قرضہ اتارنا انہوں نے دوبارہ, کیونکہ پہلے یہ اتار نہیں رہے تھے. تو اس نے راجی بینک نے کہا کہ جناب یہ قرضہ دیں. انہوں نے اس کو کہا کہ تم ہم سے حج کے ٹھیکے لے لو
اور یہاں پہ جتنا مرضی تم حاجی چلاؤ کرو پیسہ کما لو. میں بینک کو میرا تو یہ کام نہیں ہے. لہذا اس کے اوپر پھر دوبارہ یہ بات ہوئی کہ اس کا قرضہ اتارا جائے گا. اس نے کہا جی ورنہ میں آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاؤں گا, لندن کورٹ میں لے جاؤں گا. پھر انہوں نے دوبارہ منی لانڈرنگ کی اور وہ پیسہ باہر بھیجا جو یا کہاں سے گیا وہ جا کے تو ان کا قرضہ ادا ہوا. پہلے منی لانڈرنگ سے اپارٹمنٹ خریدے, دوسری منی لانڈرنگ سے راجی بینک کا قرضہ اتارا. وہ ثبوت ہیں جس کا سارا لکھا ہوا یہ اسحاق ڈار نے 100% اپنی اسٹیٹمنٹ میں سارا دیا ہوا تھا اس وقت کے جب مشرف صاحب کی زیر حراست بھی تھے, اس وقت کا تھا. اب اس شخص نے پہلی بات یہ کہ یہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ختم کرایا. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اسحاق ڈار کا جو اس نے والنٹریلی اسٹیٹمنٹ دی, جو جب یہ دی جاتی ہے اسٹیٹمنٹ تو مجسٹریٹ کمرے میں سب لوگوں کو نکال دیتا ہے, اکیلا بندہ کھڑا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہ اسٹیٹمنٹ کل تیرے وہ بالکل ٹھیک تھا, مطلب اسٹیٹمنٹ وہ ٹھیک بغیر کسی پریشر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشر کے بغیر بھی تھی, اور آج بھی اگر وہ اسٹیٹمنٹ رکھ کے تحقیقات کی جائے تو آج راجیو بینک کا سارا کیس کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ تو مشرف صاحب کی زیر حراست تھا نا سر. دی پوائنٹ از کہ جہاں سپریم کورٹ کا جسٹس کہہ رہے نسیم حسن شاہ کہ ہم پہ اسٹیبلشمنٹ پریشر ڈال سکتی ہے, وہاں مجسٹریٹ پہ نہیں ڈال سکتی. نہیں, مجسٹریٹ پہ ڈال سکتی ہے. تو پھر سر لیکن جب انڈیویجول یہ کہہ رہا ہے, لکھ کے دے رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی انڈیویجول حراست میں ہے نا سر. نہیں, حراست میں ہی ہوتے ہیں انڈیویجول, ہمیشہ حراست میں ہوتے ہیں. وہ گورنمنٹ مشرف کی نہ ہو, آج عمران خان کی ہو یا اس کے بعد زرداری کی ہو یا کسی کی, وہ مجرم حراست میں ہی ہوگا. بالکل ایسے وہ اپنی مرضی سے جب بیان دینے جاتا ہے تو جو آرٹیکل 16 کے تحت جو بیان دیا جاتا ہے وہ اس کو بتایا وہاں پہ باقی لوگوں کو نکال دیتا ہے مجسٹریٹ, اور اس کو بتایا جاتا ہے اس کمرے کے بعد دوبارہ ادھر ہی آنا ہوتا ہے نا سر. وہ آپ کو ہی پتہ ہے, وہ جدھر مرضی آئے, اس کا نہیں جھگڑا. اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھی تم یہ جو بیان اب ریکارڈ کروا رہے ہو یہ کل تیرے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب مجھے جیل میں چھوڑ کے میاں برادران خود تو بھاگ گئے ہیں, ان کی ماں کی ایسی کی تیسی ہوتا ہے تو ہوتا رہے, آپ لیں بیان. اچھا, تو بیان لیا گیا. اس بیان کی وقت جیسی بھی تھی اس کی تحقیقات تو حصہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس میں لکھ کے دیا ہوا تھا. اگر میں مثال کے طور پہ جبرن بھی لکھ کے دوں تو اگر میں نے سچائی لکھ کے دی ہے تو وہ استعمال تو ہوتی ہے نا. لیکن اس کو انہوں نے وہ تو کہتا رہا نا, وہ تو پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے اڑا دیا نا اس کو. آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا. لاہور ہائی کورٹ میں اس نے مجسٹریٹ کی تو بات ہی ختم ہو گئی, پھر تو لاہور چلیں اس کو تو سر حدیبیہ تو اب اڑ گیا نا. بس آخری سوال, مشرف صاحب آ رہے ہیں سر؟ نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں. آنا بھی چاہیے مشرف صاحب کو. بالکل آنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے بیمار ہیں. مجھے کوئی اس کا ذاتی طور پہ علم نہیں ہے کیونکہ میری کوئی کمیونیکیشن نہیں ان سے, لیکن میرا یہ یقین ہے کیونکہ بیل کا حق نہیں مل رہا نا ان کو. وہ مطلب ان کا مسئلہ ہے, لیکن میرا یہ اپنا یہ جو میں بیسک پرنسپل کی بات کرتا ہوں, اصولی وہ اصول یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور ان کو پتا تھا کہ انصاف نہیں ملے گا, لہذا اب وہ گورنمنٹ نہیں رہی. جی بالکل, ان کو آگے فیس کرنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے. اور جو ان کو سزا ہوئی عدم موجودگی میں, وہ آپ کیا کہیں گے؟ سزا تو میرا خیال ہے وہ ایک مخاصمت کے تحت, ایک ضلالت کے تحت دی گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ میرے 2-3 وجوہات ہیں جو میں بالکل کہتا ہوں. میرا مطلب میں ہر کسی کو میں چاہوں گا کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انصاف دیا جائے. رانا ثناء اللہ کا کیس ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی اس کا اگر وہ کہتا ہے عدالتی تحقیقات تو کراؤ, انصاف ملنا چاہیے ایک انڈیویجول کو. اگر اس نے جرم کیا تو پکڑا جائے گا, لیکن جرم نہیں کیا تو اس کی دنیا کی سب کی تسلی تو ہو کہ نظر آ رہا ہے انصاف دیا. اب اس میں یہ ہے کہ مشرف کو سنا نہیں گیا, مطلب عدم موجودگی میں آپ کہہ رہے ہیں. موجودگی میں بھی دیا ایک چیز, اور مشرف نے اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو 4 دفعہ مطلب سر ایک میں اپنے لیے نا مشرف صاحب کو سنا تو یہ کہ مشرف صاحب کے لائر موجود تھے نا, مطلب آپ کہتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں وہ اصالتاً موجود نہیں تھے. یہی میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی تھی نا. جی جی, اس نے یہ کہا کہ میری اسٹیٹمنٹ آپ یہاں آ کے ریکارڈ کر لیں, صحیح کریں, تو وہ انہوں نے نہیں کی. بہرحال جو بھی ان کا, لیکن اس کو انہوں نے آڈیو ویژول پہ نہیں کروائی. ہاں جیسے بھی, لیکن مشرف کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس میں مشرف کو سنا نہیں گیا. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سزائے موت دینے ہیں تو اس کو آپ نے سنا ہی نہیں, آپ کہیں جی میں نے اس کو 4 دفعہ بلایا نہیں آیا, تو 4 چھوڑ کے آپ 400 دفعہ بلائیں. 6 سال تھے نا, جتنا بھی ہو. جج کا کام ہے انصاف کرنا. اچھا, جج کا کام مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 سال نہ آئے تو آپ عدم موجودگی میں نہ دیں, قانون ہے کیسے دے دیں. تو اس میں دیکھیں نا, اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی سمجھنے والی وہ یہ تھی کہ آج آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کو لے کے آئے تاکہ پھانسی دی جائے. ٹھیک ہے بھئی, آپ اس وقت کہتے ہیں کہ اس کو لے کے آئے, اس کا مقدمہ سنا جائے.
وہ تو کہتے رہے بہت دفعہ. نہیں تو حکومت کو کہتے ہیں نا, آج بھی حکومت اگر لے کے آئے گی پھانسی کے لیے تو اس وقت بھی حکومت نہیں کرنا. حکومت تو بچانے کے لیے کہہ رہی تھی سر. مطلب اس وقت تو نواز شریف کی حکومت تھی نا پہلے. ابھی تو 18 ماہ سے ان کے. اچھا سر, آپ نے کہا نا عدم موجودگی میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی, مریم نواز کو بھی سزا ہوئی تھی, وہ غلط ہوئی ہے. نہیں, ایون فیلڈ کا جو فیصلہ تھا, خدا کا نام دو, خدا کا نام. کیوں سر؟ وہ صرف وہاں پہ حاضر نہیں تھے اس دن سننے کے لیے, مقدمہ تو انہوں نے خود لڑا, ساری پیشیاں بھگتتے رہے. جی بالکل, ہر کام میں اسٹیٹمنٹس موجود تھے. لیکن پھر بھی عدم موجودگی میں تو نہیں دی جا سکتی نا. سزا سنائی تو جا سکتی ہے, سزا اگر آپ ڈکلیئر کریں تو وہ تو سنائی جا سکتی ہے, لیکن اگر ان کو اعتراض ہوتا تو کر دیتے. سزا دیکھو نا, کیس مقدمہ آپ نے سارا سن لیا. مشرف کیا کہہ رہا ہے؟ مشرف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میری اسٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہوئی. اس کی اسٹیٹمنٹ اگر ریکارڈ ہو جاتی تو پھر اس کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں تھا. لیکن وہ جج جس نے اختلاف کیا تھا اس خصوصی عدالت کے, اس نے بھی لکھا کہ مشرف صاحب کو 6 موقع ملے, مشرف صاحب نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اتنی بات کو سمجھائی کہ 6 نہیں 600 موقع بھی ملیں. آپ کا کام ہے انصاف کرنا, جج کا کام ہے انصاف کرنا. جج ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں لے لیتا. جج حکومت کو ہی کہے گا کہ جناب قانون کہتا ہے کہ اس کو پیش کریں, آپ اس کو پیش کریں. آپ سزا سنا دی, بتا تو پھر بھی نہیں ہے. آپ حکومت کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لے کے آئے, تو اس وقت بھی آپ نے یہی کہنا. حکومت کو تو متعدد بار کہا نا سر عدالتوں نے کہ پکڑ کے لے آؤ. متعدد بار کہہ رہے ہیں نا, اب کیا آ جائے گا وہ؟ اب تو ویسے نہیں آئیں گے اس ڈر سے کہ. میری وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کے پاس حل یہی ہے کہ آپ نے حکومت کو ہی کہنا ہے سزا سنا کے بھی یا سزا سے پہلے بھی, تو پھر اس عدالتوں کا کام پکڑنا نہیں ہوتا نا سر, عدالتوں کا کام تو فیصلہ سنانا ہوتا. نہیں, لیکن عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے, فیصلہ نہیں. انصاف کرنا عدالت کا کام ہے. انصاف یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بات سنوں, اس کی نہ سنوں, اور میں دونوں کا جھگڑا کیسے چکا سکتا ہوں. یہ تو نہیں. اگر مشرف آتا تو مشرف یہ کہتا پہلے, اگر میں ہوتا مشرف کی جگہ, میں نے کیا سب سے پہلے کہنا تھا کہ جناب آرٹیکل 6 کے اندر مقدمہ لگانے کے لیے فیصلہ کیا ہے افتخار چودھری کے بینچ نے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ان کا مقدمہ قائم کیا جائے, لہذا نواز شریف نے اس کے مطابق پھر اس کا مقدمہ آگے چلا. ہاں, اب میرا جھگڑا ہی افتخار چودھری سے تھا. میں نے, افتخار چودھری کہتا ہے جی مجھے تم نے نوکری سے ہٹایا, مجھے میرے پیچھے پولیس لگائی, پولیس نے میرے بال کھینچے, میری لڑائی. افتخار چودھری جس کے ساتھ لڑائی ہے وہ میرے کیس میں کیسے جج بن گیا؟ اچھا, آپ یہ مشرف کے وکلا نے اٹھایا؟ مجھے نہیں پتا, میں نہیں اٹھایا نا سر پورا. وہ اٹھایا ہوگا شاید, میں تو ایک پروسیڈنگ نہیں سن رہا, لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مشرف کی اسٹیٹمنٹ سنتے تو ہو سکتا مشرف یہ بات کرتا. اچھا ٹھیک نا, میں آج یہ مقدمہ 2012 سے چلا تھا. جب سے بھی چلا یار, اس کا 2019 یعنی کہ 20 آنے لگا, 19 ختم ہوا, 2050 آ جائے. دی پوائنٹ از کہ جب تک ایک آدمی کو آپ نے سنا نہیں, آپ اس کو سزا نہیں دے سکیں گے, کیونکہ اس کے اندر جو اس کے ویوز ہے یا جو وہ جانتا ہے یا جس نے اس کے ساتھ کولیبوریٹ. سر ویسے ان 6 سالوں میں مشرف صاحب کیوں نہیں آئے پھر, بار بار بلانے کے بعد؟ یار نہیں آئے, ساکھ ڈار آ گئے. سر میں آپ دیکھیں, اسحاق ڈار نے غلط کیا, مشرف نے غلط کیا. مشرف نے بھی غلط کیا. یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. اس کے بعد جائیداد کی کرکی ہوتی ہے, ان کے اکاؤنٹس منجمد ہوتے ہیں, مشرف صاحب کے منجمد ہوتے ہیں, مشرف کے صاحب کے اکاؤنٹس جو ہے نا عسکری بینک سے نکل جاتا ہے پیسہ. اس طرح سے پھر ہر بندہ پریشرائز کرے گا نا. بتاؤں, جس دن نیوکلیئر ایکسپلوژن ہم نے کرنا تھا تو نواز شریف صاحب نے, میں وہاں موجود تھا. اچھا سر, یہ آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. نیشنل ڈیفینس کالج میں. اچھا, وہاں پریزنٹیشن ہوئی, فیصلہ ہوا کہ یہ نیوکلیئر ایکسپلوژن کرنا ہے. ٹھیک. اب وہاں بیٹھے ہیں, اور کون کون موجود تھے؟ اسحاق ڈار تھا, سرتاج عزیز تھا, نواز شریف تھے, میں تھا, جہانگیر کرامت تھے. اچھا, یہاں پہ اور بھی کچھ ہو, مجھے شمشاد خان. اچھا, یہ ہمارے جو خارجہ سیکٹری. وہاں کسی نے کہا جی بڑی ریومر ہے کہ ہم زیورات جو ہے وہ ان کو نیشنلائز کر رہے ہیں, لے رہے ہیں, سونا لے رہے ہیں. تو نواز شریف نے کہا نہیں, ہم وہ تو نہیں لے رہے, لیکن میرا خیال ہے ہمیں ڈالر کا کچھ کرنا پڑے گا, ڈالر فریز کرنا پڑے گا. اچھا, وہاں ڈالر فریز کی بات ہو گئی کہ یہ ڈالر فریز کر دیں. دفتر میں جا کے نوٹس نکالا ہوگا, بنایا ہوگا, سارا کچھ کیا ہوگا. جی جی, لیکن ڈالر تو یہ سارے نکال کے لے گئے اپنے. صحیح. میرے اپنے بھائی کے ڈالر جو مجھے یہاں پہ اس کی پراپرٹی تھی, میں بدقسمت کہ میں نے بیچی, اس نے مجھے کہا مجھے بیچ کے تو پیسے واپس بھیج دو امریکہ. اچھا, تو وہ مجھے وقت نہیں ملا, میں اتنا بزی ہوتا تھا, میں نے بینک میں رکھے کہ بھئی کسی دن فرصت ملی. جی سٹی بینک میں تھے, میں نے کہا فرصت ملی تو ان کو بھجوانے کا کروں گا. وہ بھی فریز ہو گئے. فریز نہیں ہو گئے, وہ تو اس وقت تو فریز ہوئے, لیکن حکومت نے کہا جی ہم آپ کو پاکستانی روپے میں پیسے دیں گے. اچھا,
سو مجھے 48 روپے میں پر ڈالر کے حساب سے پیسے دیے اور باہر تھا 60 روپے کا. اچھا. تو میں نے مارکیٹ میں 60 روپے کا خرید کے 12 روپے پر ڈالر کے حساب سے اپنی جیب سے ڈالے, اور وہ ڈالر جو میں رکھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ تو گئے سٹی بینک میں, اور یہ 12 روپے کا نقصان پر ڈالر خود اٹھا کے اپنے بھائی کو پیسے بھیجے. یہ دن دہاڑے ڈاکے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہوتا ہے. اگر مشرف نکال کے لے گیا یہ کوئی, تو مشرف کا صرف ایک جگہ پہ اکاؤنٹ نہیں تھا, یہاں پاکستان یہ اکاؤنٹ تھا, مشرف کے اکاؤنٹ تو باہر ہے, جو اس کو باہر سے فارن ایکسچینج ملتا رہا وہ کہیں تو بھائی میں رکھتا رہا کسی بینک میں. لیکن پاکستان سے بھی نکلے ہیں نا سر؟ نہیں, پاکستان سے بھی نکلے ہوں گے, بالکل لے گیا ہوگا, میں اس کی نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جس کے پاس اختیار آتا ہے وہ سارے کرتے. ہم تو چوروں میں گھرے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پاکستان میں ڈے لائٹ رابری کا قصہ سنا دیا ہے کہ جناب ڈالر کس طرح گیا یہاں, اور ان لوگوں کا حال پوچھیں جن کو 12 روپے پر ڈالر چوٹ لگی جا کے, ان کے تو نکل گئے سارے, بینکوں میں ڈالر ہی نہیں تھا. خود آرمی خرید کے ان کو دیتی رہی. یہاں سے 10 کروڑ ایئرپورٹ پہ بندے کھڑی کرتی تھی, اور وہاں سے ڈالر خرید کے تو ان لوگوں کو دیے جاتے تھے کہ یہ نے اپنا کام چلا. تو یہ چیزیں بھی ہوتی رہی ہیں سر. بہت نہیں, مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو لوگ اختیار میں ہوتے ہیں جو کچھ وہ اپنے سر رسول یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں کا دکھ ہے, بہت ساری تکلیفیں ہمیں اٹھانی پڑی ان چیزوں کی وجہ سے. میں نے خود اپنا کیس آپ کو بتایا. بٹ دی پوائنٹ از کہ الٹیمیٹلی اصل کام عدالت کا انصاف کرے. انصاف کے لیے آپ شارٹ کٹس نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, میں مجبور ہوں کہ انہوں نے 72 دہشت گرد چھوڑے. ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جی ایس پی سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ جناب اپیل کر دی کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں, اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے دل پہ کیا گزرے گی, ہمارے فوجی ٹھیک ہے جو ان کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ثبوت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے دہشت گرد ایک نے واقعہ کیا, آپ نے موقع پہ پکڑا, اس کے گواہ آپ کے وہی سپاہی ہے. صحیح, وہ عدالتوں میں نہیں آتے. اچھا, کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹیوں میں کہیں ہیں, اور پھر ان کو آگے سے آگے, اور ہو سکتا ہے سر وہ گواہ, اس کا مطلب ججوں کا قصور نہیں ہے نا, پورے سسٹم کا قصور ہے نا. نہیں, سسٹم کا نہیں ہے. دی پوائنٹ از کہ فوج جو ملٹری کورٹ جب اپنا چلاتی ہے تو ملٹری کورٹ کا ایک اپنا سسٹم ہے. اس کے بعد آپ نے جب سزائیں دیں, آپ نے ملٹری کورٹ بنائے صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے کہا ہمارا باہر کا سسٹم جو ہے وہ سزائیں نہیں دے رہا. جج کو ایک دھمکی آ جاتی ہے کہ تیری ماں بہن یہ کر دیں گے, وہ اٹھا کے سمجھے چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اغوا نہ ہو جائے بچہ یا کچھ اور نہ ہو جائے. فوج میں آپ اپنے ایک سیکیور ماحول میں ان کو سزا دے دیتے ہیں. اب سزا دے دی, اور ساتھ یہ بنائے کورٹ اسی وجہ سے کہ جی باہر نظام آپ کا جو ہے وہ تقریباً ناکام ہے, وہ سزا نہیں دے سک رہا. اچھا, لیکن اگر اس نظام کو جو فوج نے چلایا ہے اس کو اگر آپ سیبوٹاج کریں گے اس طرح کہ پھر آ کے وہی ثبوت مانگے جو باہر, تو پھر فوج کے دفاع کریں اس کو, پھر باہر سول میں چلاتے رہیں ان کے کیسز. اچھا, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے زیادہ یہ نقصان ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ ان کو جیسے ہم کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز وہ شروع ہو جائیں. کیونکہ بندے ایسے تو ثبوت تو ہوں گے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 اگر گناہ گار چلے گئے ہیں, ایک بے گناہ گیا, تو وہ تو پھر بہت زیادہ. وہ ساری بات درست ہے آپ کی, لیکن اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 2 سپاہی کھڑے ہیں, ایک دہشت گرد نے گولی چلائی, ایک مارا گیا, دوسرے نے اس کو زخمی کر کے پکڑ لیا. اب اس میں گواہ کدھر ہیں؟ یہی ہے نا. وہ آئے نا عدالتوں میں, کیسے آئے؟ وہ اپنی ڈیوٹی میں, اور ہو سکتا ہے یہ مارا بھی گیا اگلے دن. دیکھو نا, یہ تو ذمہ داری جو وہاں پہ بیٹھا ہے جنگ میں, وہ جنگ چھوڑ کے ادھر آ جائے گا. وہ تو اگلے دن ہو سکتا ہے جنگ لڑتا خود مارا گیا. سو وہ اس طرح سے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 72 کے جتنے گواہ تھے وہ سارے مارے گئے. نہیں, مارے گئے کی بات نہیں ہے. 72 کے گواہ عینی شاہد جو ہے وہاں پہ, وہ آپ کو مل نہیں سکتے اس طرح. اچھا, وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جنگ میں جنہوں نے پکڑا ہے, جو کیا ہے, وہ یہاں پہ ایک سسٹم کے تحت آگے چلتا آتا ہے آدمی, آپ کو پیچھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون پکڑا. پھر سر یہی ہے نا کہ جب کورٹس میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آئے گا تو وہ تو اسی سسٹم کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ جیسے جسٹس کھوسا نے کہا تھا کہ بھائی ہم اس لائن کو دیکھیں گے. اس دیکھیں لائن, وہ یہی لائن دیکھیں. ہم نے احسان اللہ احسان کے ریفرنس سے میں نے بات کی تھی. میں نے کہا جب یہی لائن دیکھیں گے تو اس کا تو کوئی آئی وٹنس نہیں. آپ کا مطلب یہ اس کا آئی وٹنس نہیں ہے, وہ چھوٹ جائے گا. مجھے 200% یقین ہے کہ اگر اس کو عدالت میں لے کے گئے تو پھر سر اس کو رکھنے کا کیا 2 سال سے ہے اس کا مقدمہ ہی نہیں چلا. وہ نہیں رکھیں گے اس کو, اور اس کے 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا جس کے ذریعے یہ اور بہت ساری چیزوں میں معاون تھا. انڈیا کے کنیکشنز میں بہت ساری اس نے انفارمیشن وہ دیتا رہا اور ساتھ ساتھ مل رہی تھی.
اور دوسرا یہ تھا کہ آرمی یہ چاہتی تھی کہ جو پکڑ دکڑ میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو اور ٹیررسٹ، ان میں سے کوئی کسی کا گواہ اس کے خلاف نکل آئے کہ اس نے یہ کیا تو اس کو لٹکا دیا جائے. اچھا. سو ایک پلان کے تحت ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو سزا ضرور دینی ہے. اچھا. اب لیکن سزا ابھی تک ثبوت نہیں ہے. نہیں، ایک ثبوت تو ہے نا کہ وہ دہشت گرد آرگنائزیشن کا حصہ تھا. اس میں آپ اس کو 5 سال 10 سال 15 سال قید دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو پھانسی دینی تو پھر اس کے اوپر کوئی قتل بھی آپ کو ہوگا کہ بھئی اس میں یہ فلاں چیز میں ملوث تھا. تو اس کے لیے مزید ایویڈنس آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتا جاتا ہے. جیسے لوگ آتے ہیں تو ایویڈنس ملتا ہے تو آپ اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں بہتر طریقے وہ زہر بلوچ جس نے بختر بند گاڑیوں میں گولیاں ماری، جو 100 بندوں کا قاتل ہے، وہ بھی آرمی کے پاس ہے، تو پھر اس کا کیا؟ مجھے اس کا نہیں ہے کیا. سر وہ تو باقاعدہ میڈیا پہ اس کے سارا کچھ آیا تھا. آپ کو پتا ہوگا، مجھے اس کا نہیں. تو سر وہ تو باقاعدہ آرمی اپنا پاکستان رینجر نے آرمی نے اس کی تو پریس ریلیز آئی تھی کہ ہماری کسٹڈی میں پورے فوٹو آئے تھے، بڑا جناب زبردست قسم کا جوڑے شوڑے سوٹ پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، اور پھر اس کے بعد گرفتاری ہوئی اور جیل سے انہوں نے جو کسٹڈی میں لیا، جو اس وقت کسٹڈی میں لیا تھا وہ تو اسپیناج کے کیس میں لیا تھا. اچھا. وہ ایران کے لیے یہاں پہ جاسوسی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا پھر ہمیں. تو وہ ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. اب یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا تو کسی وقت اگر اس کا ٹرائل ہوا تو پہلے تو جاسوسی پہ ہی ہوگا. اچھا. پھر اگر اس نے کوئی قتل شتل کیا تو ان پہ ہوگا. ان پہ ہوگا. ابھی تک ہوا نہیں ہے سر. مجھے اگر تفصیل پتہ ہوتی تو میں ضرور آپ کو بتا دوں. سر بہت نوازش جی این نیوز کو ٹائم دے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.